ایک شخص صرف اس لیے قیامت کے دن محروم کھڑا تھا، نہ اس کے پاس سکون تھا، نہ دل میں نور، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک غفلت۔ وہ اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں غافل تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو دنیاوی معاملات میں بہت مصروف رہتا تھا۔ دن رات کاروبار، پیسہ اور دنیا کی فکر میں لگا رہتا۔ نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا، مگر درود پاک پڑھنے کی عادت نہ تھی۔ لوگ اسے سمجھاتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، یہ دلوں کی روشنی، رزق میں برکت اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر وہ ہنستے ہوئے کہتا، وقت نہیں ملتا۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہونے لگا، راتوں کی نیند اڑ گئی، دل بے چین رہنے لگا، کاروبار میں برکت ختم ہو گئی، گھر میں پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ پھر ایک رات اس نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا کہ ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، کسی کو اپنی فکر تھی، کسی کو اپنے انجام کی۔ مگر انہی لوگوں کے درمیان کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو نور سے جگمگا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، دل مطمئن تھے، اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور رحمت ان کے شامل حال ہے۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا گیا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، وہ پیاسا تھا، غمگین تھا، اندھیروں میں دور کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے عرض کرتا ہے، یا رب مجھے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ تب ایک دردناک آواز آئی، تو دنیا میں اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں غافل رہا، آج محرومی کیوں نہ ہو؟ یہ سن کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہو گیا، جسم پر کپ کپی طاری تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی اور کثرت سے روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں لوگوں نے اس کی زندگی بدلتی دیکھی، چہرے پر سکون آ گیا، دل میں نور اتر آیا، رزق میں برکت ہو گئی اور زندگی میں عجیب راحت پیدا ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اور میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے، دلوں کی دوا ہے، گناہوں کی معافی ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، رزق میں برکت ہے، اور آخرت کی کامیابی کا عظیم خزانہ ہے۔ کیا معلوم آج کا ایک درود کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو معزز سامعین، آج ہی سے نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ معزز سامعین، ہم دنیا میں کسی سلیبریٹی کو دیکھتے ہیں، کسی مشہور شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے بھی گزر جائے، یا ہم سے ہاتھ ملا لے، یا ہمارے بات کا جواب دے دے، تو ہم اس میں بھی کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔
لیکن ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دو جہانوں کے جس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین ہیں. تو دیکھیں ان کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ان سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اپنی حدیث میں فرما رہے ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو امیجن تو کریں، ذرا تصور تو کریں کہ کیسا لگے گا ہمیں کہ ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ہمیں موقع مل رہا ہے اس ٹائم پہ، اس وقت کہ جب ہم انسان جو ہے وہ ڈرا ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. تو سامعین، آج ہی سے کم از کم روزانہ 100 بار درود پاک پڑھ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، چھوٹا بڑا کچھ جو آپ کو درود پاک کا صیغہ جو ہے آپ کے لیے آسان ہے پڑھنا، وہ پڑھنا شروع کریں. یقین جانیں کہ یہ بہت ہی، میں کہتی ہوں، بہت پیارا عمل ہے. اس سے دیکھیں کتنے فوائد ملتے ہیں، برکت آتی ہے، رزق ملتا ہے اور نور ملتا ہے، زندگی آسان ہوتی ہے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا ہوتی ہیں. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ایک عمل میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس آفر کو حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی، پڑھوانے کی، لکھنے کی، لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اور درود پاک کے صدقے ہم سب کی مشکلات اور نیک جائز حاجات مرادوں کو پورا کرے اور سب کی مشکلات کو دور کرے. اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کومنٹ ضرور کیا کریں. کومنٹ میں ایک بار درود پاک ضرور لکھا کریں کہ جب تک وہ لکھا رہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابی اور نعمتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.